السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ معصوم روشنی وہ ایک عرب ممالک کا رہنے والا تھا۔ کوئی خاص مقصد حیات نہ تھا، صرف دنیا ہی دنیا تھی۔ اللہ کے ساتھ تعلق بھی کم ہی تھا۔ کتنی مدت سے مسجد جانا گوارا نہیں ہوا، نہ ہی اللہ کے سامنے سجدہ کیا۔ وہ برے دوستوں کے ہمراہ شام سے صبح تک لہو لعب اور بیکار کاموں میں مشغول رہتا اور بیوی کو گھر میں اکیلے چھوڑے رکھتا، جو اس تنہائی سے خاص تنگی اور پریشانی محسوس کرتی۔ نیک اور وفادار بیوی نے اپنی شوہر کو سمجھانے بجانے اور صحیح راستے کی طرف لانے کی بہت کوششیں کی، مگر بے فائدہ ثابت ہوئی۔ ایک مرتبہ وہ لہو لعب کے کاموں میں شب بیداری کرنے کے بعد 3 بجے رات کو گھر واپس آیا۔ دیکھا اس کی بیوی اور چھوٹی بچی دونوں گہری نیند میں سو رہے ہیں۔ نیند اسے کوسوں دور تھی۔ وہ انہیں بستر پر ہی چھوڑ کر دوسرے کمرے میں گیا اور فلموں اور بے حیائی کے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ اچانک اس کا دروازہ کھولا اور 5 سالہ بیٹی باپ کے سامنے تھی۔ بیٹی نے باپ کی طرف انتہائی تعجب کے ساتھ حقارت تمیز نظروں سے دیکھا اور بولی، یا ابا جان، آپ کے لیے یہ نہایت معیوب بات ہے۔ آپ کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ یہ جملہ بچی نے 3 بار دہرایا، پھر دروازہ بند کر کے چلی گئی۔ باپ پر بجلی بن گری بچی کی بات، اور وہ سخت شرمندہ اور پشیمان ہو کر اٹھا اور فلموں کو بند کیا اور خود ہکا بکا ہو کر بیٹھ گیا۔ بچی کا جملہ اس کے دماغ میں گردش کر رہا تھا۔ پھر وہ کمرے سے نکلا۔ بچی بستر پر جا چکی تھی۔ وہ خاص یافتہ ہو گیا اور اس کو کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اس وقت اس کو کون سی آفت نے آ گھیرا ہے۔ ساتھ ہی قریبی مسجد میں سے نکلنے والی اذان کی آواز اس کے کانوں میں ٹکرائی، جو ڈراؤنی رات کے سکوت کو توڑ رہی تھی۔ وہ جلدی سے اٹھا اور غیر ارادی طور پر وضو کیا اور مسجد جا پہنچا۔ اسے نماز پڑھنے کی خواہش نہ تھی، بلکہ وہ اپنی بے چینی سے نمٹنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ابھی سجدے میں پہنچ کر پیشانی زمین پر رکھی ہی تھی کہ بلا سبب اس کی آنکھوں سے آنسوں کا ایک سیل آمد آ گیا اور وہ سسکیاں لے کر رونے لگا۔ کئی سالوں بعد پہلی دفعہ اس کا ماتھا اپنے اللہ رب العالمین کے آگے جھکا تھا۔ اس آہ اوزاری نے اس کو احساس دلایا کہ اب اس کے ایمان کی تازگی کا وقت آ گیا ہے۔ اس نے اپنے دل و دماغ سے تمام فسق و فجور سے متعلق باتوں کو باہر نکالا اور اللہ سے سچے دل سے توبہ کی۔ اب اس کی زندگی کا یہ پلٹ چکی تھی زندگی کی کایا پلٹ چکی تھی۔ فجر کی نماز ختم ہو گئی۔ وہ تھوڑی دیر مسجد میں بیٹھا رہا، پھر اپنے گھر کو واپس ہوا۔ کچھ سونے بغیر پوری تیاری کے ساتھ ڈیوٹی پر چلا گیا۔ جب آفس پہنچا، اس کا مینیجر تعجب سے دیکھنے لگا اور اتنی جلدی آنے کی وجہ پوچھی۔ اس نے گزشتہ رات کا سارا واقعہ بتایا۔ مینیجر نے کہا، تم اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہیں ایسی معصوم بچی سے نوازا ہے جس نے تمہیں ملک الموت کے آنے سے پہلے غفلت کی نیند سے بیدار کر دیا۔ ڈیوٹی ختم کرنے کے بعد وہ جلدی گھر کو روانہ ہوا تاکہ اپنی بیٹی سے مل سکیں، جو اس کی ہدایت کا سبب بنی۔ وہ گھر داخل ہوا تو اس کی بیوی نے زار و قطار آنسو بہاتے ہوئے اس کا استقبال کیا۔ اس نے پوچھا، کیوں رو رہی ہو؟ بیوی نے چیختے ہوئے جواب دیا، تمہاری بیٹی حرکت قلب بند ہو جانے کی وجہ سے وفات پا گئی ہے۔ اس خبر کے صدمے نے باپ کے اوسان خطا کر دیے۔ وہ خود پر قابو نہ پا سکا، کیونکہ ان کی پیاری بچی دل کی شریانیں بند ہونے کی وجہ سے اللہ کو پیاری ہو گئی تھی، اور چیخ کر رونے لگا۔ تھوڑی دیر بعد جب قدر اطمینان ہوا، اس کو سمجھ میں بات آئی کہ جو کچھ بھی ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابتلاء و آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا امتحان لینا چاہتا ہے۔ اس نے دوست کو فون کر کے بلایا، بچی کو غسل دیا گیا۔ عزیز و اقارب جنازہ پڑھ کر دفن کرنے گئے تو اس نے اپنے ہاتھوں سے بچی کو قبر میں اتارا اور اس کی
اشکبار تھی، وہ بولا میں اپنی بیٹی کو نہیں بلکہ روشنی کو دفن کر رہا ہوں، جس نے میری زندگی کی اندھیری رات کو روشنی میں بدل دیا۔ میں اس روشنی کو دفن کر رہا ہوں جس کی شعاؤں نے میری زندگی کی کایا پلٹ دی اور جو مجھے فسق و فجور کی تاریکیوں سے نکال کر ایمان اور عمل کی دنیا میں لے آئی۔ اللہ ہم سب کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب مسلمانوں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طور طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب سے راضی ہوں، آمین یا رب العالمین۔ اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، تمام جتنے بھی پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو اللہ پاک دور فرمائے، آمین۔